بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن سمجھنا چھوڑ دیا ہے اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول تسلیم کر لیا ہے۔ حبل اور عزا کی قسم تم مذاق کر رہے ہو۔ اکرمہ نے کہا، کوئی نہیں مانے گا کہ ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ رہا ہے۔ ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ چکا ہے۔ خالد نے کہا، کیا تم بھول گئے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے آدمیوں کو قتل کرا چکے ہیں؟ اکرمہ نے کہا، تم ان کے مذہب کو قبول کر رہے ہو جن کے خون کے ہم پیاسے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اکرمہ، خالد نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ اسی شام ابو سفیان نے خالد کو اپنے ہاں بلایا۔ اکرمہ بھی وہاں موجود تھا۔ کیا تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ گئے ہو؟ ابو سفیان نے اس سے پوچھا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے ابو سفیان، خالد نے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی کچھ ایسی ہیں۔ مشہور مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ ابو سفیان قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے خالد کا فیصلہ بدلنے کے لیے اسے قتل کی دھمکی دی۔ خالد اس دھمکی پر مسکرا دیا مگر اکرمہ برداشت نہ کر سکا، حالانکہ وہ خود خالد کے اس فیصلے کے خلاف تھا۔ ابو سفیان، اکرمہ نے کہا، میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں، لیکن خالد کو جو تم نے دھمکی دی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تم خالد کو اپنا مذہب بدلنے سے نہیں روک سکتے۔ اگر تم خالد کے خلاف کوئی کارروائی کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی خالد کے ساتھ مدینے چلے جاؤں۔ اگلے ہی روز مکہ میں ہر کسی کی زبان پر یہ الفاظ تھے، خالد بن ولید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا ہے۔ خالد یادوں کے ریلے میں بہتا مدینے کو چلا جا رہا تھا۔ اسے اپنا ماضی اس طرح یاد آیا تھا جیسے وہ گھوڑے پر سوار مدینے کو نہیں بلکہ پیادہ اپنے ماضی میں چلا جا رہا تھا۔ اسے مدینہ کے اونچے مکانوں کی منڈیریں نظر آنے لگی تھیں۔ خالد، اسے کسی نے پکارا، لیکن اسے گزرے ہوئے وقت کی آواز سمجھ کر اس نے نظر انداز کر دیا۔ اسے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ اس نے دیکھا، اسے دو گھوڑے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا۔ گھوڑے اس کے قریب آ کر رک گئے۔ ایک سوار اس کے قبیلے کے مشہور جنگجو عمرو بن العاص تھے اور دوسرے عثمان بن طلحہ۔ دونوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کیا تم دونوں مجھے واپس مکہ لے جانے کے لیے آئے ہو؟ خالد نے ان سے پوچھا۔ تم جا کہاں رہے ہو؟ عمرو بن العاص نے پوچھا۔ اور تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ خالد نے پوچھا۔ خدا کی قسم، ہم تمہیں بتائیں گے تو تم خوش نہیں ہوگے۔ عثمان بن طلحہ نے کہا، ہم مدینے جا رہے ہیں۔ بات پوری کرو عثمان، عمرو بن العاص نے کہا۔ خالد، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب قبول کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا نبی مان لیا ہے۔ پھر ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ خالد نے کہا، آؤ اکٹھے چلیں۔ وہ 31 مئی 628 عیسوی کا دن تھا جب تاریخ اسلام کے دو عظیم جرنیل خالد بن ولید اور عمرو بن العاص مدینے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ عثمان بن طلحہ تھے۔ تینوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید اندر گئے، ان کے پیچھے عمرو بن العاص اور عثمان بن طلحہ گئے۔ تینوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور تینوں کو باری باری گلے لگایا۔ شہیدوں کو دل سے اتار دیں، ذہن سے ان کا نام و نشان مٹا دیں، ان کی یادوں کو شراب میں ڈبو دیں۔ اس زمین پر جو خدا نے ہمیں شہیدوں کے صدقے عطا کی ہے، بادشاہ بن کر گردن اکڑا لیں اور کہیں کہ میں ہوں اس زمین کا شہنشاہ۔ شہیدوں کے نام پر مٹی ڈال دیں۔ کسی شہید کی کہیں قبر نظر آئے تو اسے زمین سے ملا دیں، مگر زندگی کے ہر موڑ اور ہر دوراہے پر آپ کو شہید کھڑے نظر آئیں گے۔ آپ کے ذہن کے کسی گوشے سے شہید اٹھیں گے اور شراب اور شہنائیت کا نشہ اتار دیں گے۔ جس نے تخت و تاج کے نشے میں شہیدوں سے بے وفائی کی، وہ شاہ سے گدا اور ذلیل و خوار ہوا، کیونکہ اس نے قرآن کے اس فرمان کی حکم عدولی کی کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو۔ عرب کے ملک اردن میں گمنام سا ایک مقام ہے جس کا نام موتا ہے۔ اس کے قریب سے گزر جانے والوں کو بھی شاید پتہ نہ چلتا ہوگا کہ وہاں ایک بستی ہے۔ اس کی حیثیت چھوٹے سے ایک گاؤں سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں، لیکن شہیدوں نے اردن کے بادشاہ کو اپنی موجودگی کا اور اپنی زندگی کا جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے احساس دلا دیا ہے۔ وہ جس مارکے میں شہید ہوئے تھے وہ 13.5 صدیاں پہلے اس مقام پر لڑا گیا تھا۔ پھر یہ مقام گزرتے زمانے کی اڑتی ریت میں دبتا چلا گیا۔ کچھ عرصے سے موتا کے رہنے والے ایک عجیب صورتحال سے دوچار ہونے لگے۔ آج بھی وہاں چلے جائیں
اور وہاں رہنے والوں سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی آدمی رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ 13.5 صدیاں پہلے کے مجاہدین اسلام چل پھر رہے ہیں، کفار کا ایک لشکر آتا ہے اور مجاہدین اس کے مقابلے میں جم جاتے ہیں، ان کی تعداد تھوڑی ہے اور لشکر کفار مانند سیلاب ہے، مارگ کا بڑا خون ریز ہے۔ یہ خواب ایک دو آدمیوں نے نہیں، وہاں کے بہت سے آدمیوں نے دیکھا ہے، اور کسی نہ کسی کو یہ خواب ابھی تک نظر آتا ہے۔ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں، انہیں معلوم نہیں تھا کہ 13.5 صدیاں پہلے یہاں حق کو باطل کا مارکا لڑا گیا تھا، مگر ان کے خوابوں میں شہید آنے لگے۔ یہ خبر اردن کے ایوانوں تک پہنچی، تب یاد آیا کہ یہ وہ موتا ہے جہاں مسلمانوں اور عیسائیوں کی ایک لڑائی ہوئی تھی۔ یہ عیسائی عرب کے باشندے تھے۔ شہیدوں نے اپنے زندہ ہونے کا احساس دلایا کہ اردن کی حکومت نے جنگ موتا اور اس کے جنگ کے شہیدوں کی یادگار کے طور پر ایک نہایت خوبصورت مسجد تعمیر کرنے کے احکام جاری کر دیے۔ مسجد کی تعمیر 828 عیسوی میں شروع ہوئی تھی۔ اس جنگ میں 3 سپہ سالار سعید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہم یک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے تھے۔ ان تینوں کی قبر موتا سے تقریباً 2 میل دور ہیں، جو ابھی تک محفوظ ہیں۔ مدینے میں آ کر خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا تو ان کی ذات میں عجیب انقلاب آ گیا۔ 3 مہینے گزر گئے تھے۔ خالد زیادہ تر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیٹھے فیض حاصل کرتے رہتے تھے، مگر انہیں ابھی عسکری جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ فن حرب و ضرب کے ماہر جنگجو تھے۔ ان کا حسب و نسب بھی عام عربوں سے اونچا تھا، لیکن انہوں نے ایسا دعویٰ نہ کیا کہ انہیں سالار کا رتبہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سپاہی سمجھا اور اسی حیثیت میں خوش رہے۔ آج کے شام اور اردن کے علاقے میں اس زمانے میں قبیلہ غسان آباد تھا، جو اس علاقے میں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ قبیلہ طاقت کے لحاظ سے زبردست مانا جاتا تھا، کیونکہ جنگجو ہونے کے علاوہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس قبیلے میں عیسائی بھی شامل تھے۔ اس وقت روم کا شہنشاہ ہرقل تھا، جس کی جنگ پسندی اور جنگی دہشت دور دور تک پہنچی ہوئی تھی۔ اسلام تیزی سے پھل پھول رہا تھا۔ قبیلہ قریش کے ہزارہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کے مانے منجھے ہوئے سردار اور سالار بھی مدینہ جا کر رسول خدا کے دست مبارک پر بیعت کر چکے تھے، اور مسلمان ایک جنگی طاقت بنتے جا رہے تھے کہ ایک چھوٹے چھوٹے قبائل حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ مدینہ میں اطلاعیں پہنچ رہی تھیں کہ قبیلہ غسان مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اسلام کی مقبولیت کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو للکارنا چاہتا ہے اور جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ یہ بھی سنا گیا تھا کہ غسان کا سردار اعلیٰ روم کے بادشاہ ہرقل کے ساتھ دوستی کر کے اس کی جنگی طاقت بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ایلچی، جس کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں، غسان کے ایک سردار اعلیٰ کے ہاں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسلام ایک مذہب اور ایک دین ہے۔ باقی تمام عقیدے جو مختلف مذاہب کی صورت اختیار کر گئے ہیں، توہمات اور یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسان کے سردار اعلیٰ کو قبول اسلام کی دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اس خیال سے بھیجا تھا کہ پیشتر اس کے قبیلہ غسان روم کے شہنشاہ ہرقل کی جنگی قوت سے مروب ہو کر عیسائیت کی آغوش میں چلا جائے، یہ قبیلہ اسلام قبول کر لے اور اسے اپنا اتحادی بنا کر ہرقل سے بچایا جائے۔ خدا کی قسم، اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ خالد نے ایک محفل میں کہا، ہرقل نے فوج کشی کی تو یوں سمجھو کہ باطل کا طوفان آ گیا جو سب کو اڑا لے جائے گا۔ غسان کی خیریت اسی میں ہے کہ رسول اللہ کی دعوت قبول کر لے۔ کسی اور نے کہا، نہیں کرے گا تو ہمیشہ کے لیے ہرقل کا غلام ہو جائے گا۔ ایک اور نے کہا، اس وقت ہرقل قبیلہ غسان میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ جو فوج تھی اس کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ غسان کے سردار اعلیٰ کو اطلاع مل چکی تھی، مگر وہ پریشان نہیں تھا۔ وہ ہرقل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ نبی کریم کا ایلچی بصرہ کو جا رہا تھا۔ غسان کا دارالحکومت بصرہ تھا۔ ایلچی کے ساتھ ایک اونٹ پر لدے ہوئے زاد راہ کے علاوہ 3 محافظ بھی تھے۔ بڑی لمبی مسافت کے بعد ایلچی موتا پہنچا اور اس نے ذرا سستانے کے لیے اپنا مختصر سا قافلہ روک لیا۔ قریب ہی قبیلہ غسان کی ایک بستی تھی۔ اس کے سردار کو اطلاع ملی کہ 4 اجنبی بستی کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ سردار نے، جس کا نام شرجیل بن عمرو تھا، مدینے کے ایلچی کو اپنے ہاں بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ میں مدینے کا ایلچی ہوں،
اور بصرہ کو جا رہا ہوں۔ ایلچی نے جواب دیا، میں رسول خدا کا پیغام تمہارے سردار اعلیٰ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کیا تم قبیلہ قریش کے محمد کی بات کر رہے ہو؟ شرجیل بن عمرو نے تنزیہ لہجے میں پوچھا۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، ایلچی نے کہا، اور باطل کے عقیدے ترک کر دو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے سردار اعلیٰ کی اور اپنے مذہب کی توہین برداشت کر لوں گا؟ شرجیل بن عمرو نے کہا، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہیں سے واپس مدینے چلے جاؤ، میں بصرہ کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ ایلچی نے کہا، یہ رسول اللہ کا حکم ہے جس کی تعمیل میں میں فخر سے اپنی جان دے دوں گا، اور میں بڑے فخر سے تمہاری جان لوں گا، شرجیل بن عمرو نے کہا، اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ ایلچی کے تینوں محافظ باہر بیٹھے تھے۔ اندر سے 3 آدمی نکلے، وہ کسی کی خون آلود لاش گھسیٹتے ہوئے باہر سے لا رہے تھے۔ محافظوں نے دیکھا کہ لاش کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے پہچان لیا، یہ ان کے ایلچی کی لاش تھی۔ شرجیل بن عمرو باہر آیا۔ تم اس کے ساتھ تھے؟ شرجیل نے محافظوں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس کے بغیر تم بصرہ نہیں جاؤ گے۔ نہیں، ایک محافظ نے جواب دیا، پیغام اس کے پاس تھا، جاؤ مدینے کو لوٹ جاؤ۔ شرجیل نے کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ ہم اپنے قبیلے اور اپنے عقیدے کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ اگر یہ شخص بصرہ پہنچ جاتا تو وہاں قتل ہو جاتا۔ خدا کی قسم، ایک محافظ نے کہا، ہم اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا کرتے۔ میں تمہیں مہمان سمجھ کر تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں۔ شرجیل نے کہا، اور مجھے یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں اس کی لاش دے دوں۔ مدینہ کی تمام تر آبادی کو معلوم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ کا ایلچی دعوت اسلام لے کر بصرہ کیا ہوا ہے۔ سب ایلچی کی واپسی کے منتظر تھے، لیکن تینوں محافظ ایلچی کے بغیر واپس آ گئے۔ ان کے چہروں پر گرد کی تہ اور تھکن کے آثار بھی نہیں تھے، غم و غصے کے تاثرات بھی تھے۔ وہ مدینے داخل ہوئے تو لوگ ہجوم کر کے آ گئے، خدا کی قسم ہم انتقام لیں گے۔ محافظ بازو لہرا لہرا کر کہتے جا رہے تھے، موتا کہ شرجیل بن عمرو کا قتل ہم پر فرض ہو گیا ہے۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو باہر مدینے کی آبادی اکٹھی ہو گئی تھی۔ عربوں کے رواج کے مطابق قتل کی سزا قتل تھی۔ باہر لوگ انتقام انتقام کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس دور میں بھی آج کل کی طرح ایک دوسرے کے ایلچیوں کو، جن کی حیثیت سفیروں جیسی ہوتی تھی، دشمن بھی تحفظ دیتا تھا۔ کسی کے ایلچی کو قتل کر دینے کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ اہل مدینہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر مدینے والوں کے بکھرے ہوئے ہجوم سے فرمایا، میں نے انہیں لڑائی کے لیے نہیں للکارا تھا، میں نے انہیں سچا دین قبول کرنے کو کہا تھا۔ اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم لڑیں گے، ہم لڑیں گے، ہم انتقام لیں گے۔ مسلمان کمزور نہیں، ہجوم نعرے لگا رہا تھا، مسلمانوں کا خون اتنا آسان نہیں، ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر مر مٹیں گے۔ رسول کریم کے حکم سے اسی روز مجاہدین اسلام کی فوج تیار ہو گئی، جس کی تعداد 3000 تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالاری کے فرائض زید بن حارثہ کو سونپے تھے۔ اگر زید شہید ہو جائے تو سپہ سالار جعفر بن ابی طالب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر بھی شہید ہو جائے تو سپہ سالار عبداللہ بن رواح ہوگا۔ اگر عبداللہ کو بھی اللہ شہادت عطا کرتے تو فوج اپنا سپہ سالار خود چن لے۔ مورخ ابن سعد اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 سپہ سالار درجہ بدرجہ مقرر کر کے مجاہدین کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار زید بن حارثہ سے فرمایا کہ موتا پہنچ کر سب سے پہلے شرجیل بن عمرو کو، جو ہمارے ایلچی کا قاتل ہے، قتل کیا جائے۔ پھر موتا اور اس کی ارد گرد کے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ انہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے، اگر وہ قبول کر لیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ مجاہدین کی اس فوج میں خالد بن ولید محض سپاہی تھے، کسی دستے یا جیش کے کمانڈر بھی نہ تھے۔ روم کے شہنشاہ ہرقل کی فوج آج کے اردن میں کسی جگہ خیمہ زن تھی۔ یہ قبیلہ غسان کا علاقہ تھا۔ فوج کی تعداد مورخین کے مطابق 1,00,000 تھی۔ یہ فوج اس علاقے کی بستیوں پر چھا چکی تھی۔ کھڑی فصل گھوڑے اور اونٹ کھا رہے تھے۔ لوگوں کے گھروں سے اناج اور کھجوروں کے ذخیرے فوج نے اٹھا لیے تھے، اور جوان اور خوبصورت عورتیں فوج کے سرداروں اور کمانداروں کے خیموں میں تھیں۔ ہرقل کا خیمہ کناتوں اور شامیانوں کا محل تھا۔ قبیلہ غسان کا سردار اعلیٰ ہرقل کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے ہرقل کی فوج کشی کی اطلاع ملی تھی تو وہ بیش قیمت تحائف اور اپنے قبیلے کی بے حد حسین 10-12 لڑکیاں لے کر ہرقل کے استقبال کو چلا گیا تھا۔ اب ان لڑکیوں میں سے 2-3 ہرقل کے پہلو میں بیٹھی تھیں۔
اور تم نے بتایا ہے کہ مدینے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ تمہارا قبیلہ اس کا مذہب قبول کر لے۔ ہرقل نے کہا، میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے ایک سردار شرجیل بن عمرو نے مدینے کے ایلچی کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیا۔ غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا، اسے موتا میں قتل کر دیا تھا۔ کیا مدینے والوں میں اتنی طاقت اور جرأت ہے کہ وہ اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آئیں؟ ہرقل نے پوچھا، ان کی طاقت کم ہے اور جرأت زیادہ؟ سردار اعلیٰ نے کہا، ان لوگوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو سوار ہے۔ پہلے مجھے ان کے متعلق اطلاع ملی تھی تو میں نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی تھی، مگر انہوں نے ہر میدان میں فتح پائی اور ہر میدان میں ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سالاروں کی جنگی چالوں کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اس نے مجھے اپنے مذہب کا جو پیغام بھیجا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہرقل نے ایک نیم برنا لڑکی کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ لیتے ہوئے پوچھا۔ بات صاف کہہ دوں تو میرے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے بھی۔ سردار اعلیٰ نے کہا، میں نے آپ کی فوج دیکھ لی ہے۔ میرا قبیلہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں، اگر زیادہ نہیں تو آپ جتنی فوج میرے پاس بھی ہے۔ آپ اپنے ملک سے دور رہیں، اگر ہم لڑیں گے تو میں اپنی زمین پر لڑوں گا جہاں کا بچہ بچہ آپ کا دشمن ہے۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ہرقل نے مسکرا کر پوچھا۔ اگر یہ دھمکی ہے تو میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں۔ غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا، میں آپ کو آپس کی لڑائی کے نتائج بتا رہا ہوں جو ہم دونوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کا فائدہ مدینے والوں کو پہنچے گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں؟ میں فتح کی صورت میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا، مفتوحہ علاقہ آپ کا ہوگا۔ میں اپنے علاقے میں واپس آ جاؤں گا۔ ہم آپس میں لڑ کر اپنی طاقت ضائع نہ کریں، پہلے ایک ایسی طاقت کو ختم کریں جو مدینے میں ہم دونوں کے خلاف تیار ہو رہی ہے۔ میں تمہاری تجویز کو قبول کرتا ہوں، شہنشاہ ہرقل نے کہا۔ پھر اپنی فوج کو حکم دے دیں کہ غسان کی بستیوں میں لوٹ مار بند کر دیں۔ دے دوں گا، ہرقل نے کہا۔ ہمیں مدینے والوں کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، ہم مدینے کی طرف بڑھیں گے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ مدینے کے 3000 مجاہدین مدینے سے بہت دور نکل گئے تھے۔ موتا سے کچھ فاصلے پر معان نام کا ایک مقام تھا، وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اس علاقے اور اس سے آگے کے علاقے میں مجاہدین اجنبی تھے، انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ آگے کیا ہے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی ہے اور کیسی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے 3-4 مجاہدین کو قریب سے شتر سواروں کے بھیس میں آگے بھیج دیا گیا۔ ان آدمیوں نے رات آگے کہیں جا کر گزاری اور اگلی شام کو واپس آئے۔ وہ جو خبر لائے تھے وہ اچھی نہیں تھی، وہ دور آگے چلے گئے تھے۔ پہلے انہیں غسان کے 2 کنبے نظر آئے جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہے تھے۔ دونوں کنبوں میں نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں زیادہ تھیں۔ وہ لوگ امیر کبیر معلوم ہوتے تھے، ان کا سامان کئی اونٹوں پر لدا تھا۔ یہ قافلہ ایک جگہ آرام کے لیے رکا ہوا تھا، مجاہدین بھی وہیں رک گئے اور انہوں نے قافلے والوں کے ساتھ رائے رسم پیدا کر لی اور یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے ہیں اور وہاں سے تجارت کا سامان لائیں گے، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ قافلے کے آدمیوں نے انہیں بتایا، روم کے بادشاہ ہرقل کا لشکر لوٹ مار اور قتل و غارت کرتا چلا آ رہا ہے، تم سے اونٹ اور مال و دولت چھین لیں گے اور ہو سکتا ہے تمہیں قتل بھی کر دیں۔ پھر ہرقل کی فوج کشی کی باتیں ہوتی رہیں۔ پتہ چلا کہ انہوں نے ہرقل کی فوج دیکھی نہیں، صرف سنا ہے کہ یہ فوج اردن میں داخل ہو کر لوٹ مار کر رہی ہے۔ ان کنبوں میں چونکہ عورتیں زیادہ تھیں اس لیے انہیں بچانے کے لیے یہ لوگ بھاگ نکلے۔ مجاہدین کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ ہرقل کے متعلق صحیح صورتحال معلوم کریں، یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ مجاہدین اور آگے چلے گئے، انہیں غسان کی ایک بستی نظر آ گئی۔ وہ بستی میں چلے گئے، بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے ہیں، مگر راستے میں راہزنوں نے انہیں لوٹ لیا۔ بستی والوں نے انہیں کھانا کھلایا اور خاصی او بھگت کی، وہاں سے انہیں صحیح اطلاع ملی۔ صحیح صورتحال یہ تھی کہ ہرقل اور قبیلہ غسان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا تھا۔ قبیلہ غسان نے اپنی فوج ہرقل کی فوج میں شامل کر دی تھی اور دونوں فوجوں کا رخ مدینے کی طرف تھا۔ مورخوں نے ہرقل کی فوج کی تعداد 1 لاکھ اور 1 لاکھ غسان کی فوج کی تعداد لکھی ہے، لیکن بعض مورخ اس سے اتفاق نہیں کرتے، وہ دونوں فوجوں کی مجموعی تعداد 1 لاکھ بتاتے ہیں۔ بہرحال مدینہ کی اسلامی فوج کی تعداد سب نے 3000 لکھی ہے۔ اگر ہم واپس چلے گئے
تجھے ہرکل اور غسان کے لیے دعوت ہوگی کہ بے دھڑک مدینے تک چلے آؤ۔ عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم دشمن کو یہیں پر روکیں گے۔ کیا ہم اتنی تھوڑی تعداد میں اتنے بڑے لشکر کو روک سکیں گے؟ زید بن حارثہ نے پوچھا۔ کون سے میدان میں ہم تھوڑی تعداد میں نہیں تھے؟ جعفر بن ابی طالب نے کہا، اگر ہم مل کر کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے تو ہم میں سے کوئی مدینے چلا جائے اور رسول اللہ سے احکام لے آئے، ہم اتنا وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، دشمن ہمیں اتنی مہلت نہیں دے گا، خدا کی قسم میں دشمن کو یہ تاثر نہیں دوں گا کہ ہم اس کے لشکر سے ڈر گئے ہیں، اور میں مدینے میں یہ کہنے کے لیے داخل نہیں ہوں گا کہ ہم پسپا ہو کر آئے ہیں۔ سعید نے کہا، جانیں قربان کر کے زندہ رہنے والوں کے لیے مثال قائم کر جائیں گے۔ یہ مت بھولو کہ غسان کی فوج میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، عیسائی اپنے مذہب کی خاطر لڑیں گے۔ عبداللہ بن رواح کھڑے ہوئے اور اپنے مجاہدین کو اکٹھا کر کے اتنے جوشیلے لہجے میں خطاب کیا کہ 3000 مجاہدین کے نعرے زمین و آسمان کو ہلانے لگے۔ سپہ سالار زید بن حارثہ نے آگے کو کوچ کا حکم دے دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مجاہدین اسلام نے اپنے آپ کو بڑے ہی خطرناک امتحان میں ڈال دیا۔ ہرکل اور غسان کے سردار اعلیٰ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مدینے سے چند ہزار نفر کی فوج اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آ رہی ہے۔ مجاہدین کو کچل ڈالنے کے لیے ہرکل اور غسان کے لشکر آ رہے تھے۔ مجاہدین بڑھتے چلے گئے اور بالکاہ پہنچے۔ انہیں اور آگے جانا تھا، لیکن غسان کی فوج کے 2 دستے جن کی تعداد مجاہدین کی نسبت 3 گنا تھی، راستے میں حائل ہو گئے۔ زید بن حارثہ نے مجاہدین کو دور ہی روک لیا اور ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر علاقے کا جائزہ لیا۔ انہیں یہ زمین لڑائی کے لیے موزوں نہ لگی۔ دوسرے سالاروں سے مشورہ کر کے زید بن حارثہ مجاہدین کو پیچھے لے آئے۔ غسان کی فوج نے اسے پسپائی سمجھ کر مجاہدین کا تعاقب کیا۔ زید موتا کے مقام پر رک گئے اور فوراً اپنے مجاہدین کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ انہوں نے فوج کو 3 حصوں میں ترتیب دیا، دایاں اور بایاں پہلو اور کلب۔ دائیں پہلو کی کمان قطبہ بن قتادہ کے پاس اور بائیں پہلو کی عبایہ بن مالک کے ہاتھ تھی۔ زید خود کلب میں رہے۔ اللہ کے سچے نبی کے عاشقوں، زید بن حارثہ نے بڑی بلند آواز سے مجاہدین کو للکارا، آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم حق کے پرستار ہیں۔ آج باطل کے نیچے سے زمین کھینچ لو، اپنے سامنے باطل کا لشکر دیکھو اور اس سے مت ڈرو۔ یہ لڑائی طاقت کی نہیں، یہ جرت، جذبے اور دماغ کی جنگ ہے۔ میں تمہارا سپہ سالار بھی ہوں اور علم بردار بھی۔ دشمن کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ تم اس میں گم ہو جاؤ گے، لیکن اپنے ہوش گم نہ ہونے دینا۔ ہم اکٹھے لڑیں گے اور اکٹھے مریں گے۔ زید نے علم اٹھا لیا۔ دشمن کی طرف سے تیروں کی پہلی بچھاڑ آئی۔ زید کے حکم سے مجاہدین کے دائیں اور بائیں پہلو پھیل گئے اور آگے بڑھے۔ یہ آمنے سامنے کا تصادم تھا۔ مجاہدین دائیں اور بائیں پھیلتے اور آگے بڑھتے چلے گئے اور زید نے کلب کو آگے بڑھا دیا۔ وہ خود آگے تھے۔ یہ مارکا ایسا تھا کہ مجاہدین کا حوصلہ اور جذبہ برقرار رکھنے کے لیے سپہ سالار کا آگے ہونا ضروری تھا۔ چونکہ علم بھی سپہ سالار زید بن حارثہ کے پاس تھا، اس لیے دشمن انہی پر تیر برساتا اور حلے بول رہا تھا۔ زید کو تیر لگ چکے تھے، جسم سے خون بہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے علم نیچے نہ ہونے دیا اور ان کی للکار خاموش نہ ہوئی۔ علم اٹھاتے ہوئے وہ تلوار بھی چلا رہے تھے۔ پھر ان کے جسم میں برچھیاں لگی۔ آخر وہ گھوڑے سے گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ علم گرتے ہی مجاہدین کچھ بد دل ہوئے، لیکن جعفر بن ابی طالب نے بڑھ کر علم اٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں، جعفر نے علم اوپر کر کے بڑی اونچی آواز سے کہا، خدا کی قسم، اسلام کا علم گر نہیں سکتا، اور انہوں نے زید بن حارثہ شہید کی جگہ سنبھال لی۔ مجاہدین لشکر کفار میں گم ہو گئے تھے، لیکن ان کا جذبہ قائم تھا۔ ان کی للکار اور ان کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ ان کا علم بلند تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد علم گرنے لگا۔ علم گرتا تھا اور اٹھتا تھا۔ عبداللہ بن رواح نے دیکھ لیا، سمجھ گئے کہ علم بردار زخمی ہے اور اب وہ علم سنبھال نہیں سکتا۔ علم بردار سپہ سالار خود تھا، یہ جعفر بن ابی طالب تھے۔ عبداللہ بن رواح ان کی طرف دوڑے۔ ان تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ عبداللہ جعفر تک پہنچتے ہی تھے کہ جعفر گر پڑے۔ ان کا جسم خون میں نہا گیا تھا۔ جسم پر شاید ہی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں تلوار یا برچھی کا کوئی زخم نہ تھا۔ جعفر گرتے ہی شہید ہو گئے۔ عبداللہ نے پرچم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگا کر مجاہدین کو بتایا کہ انہوں نے علم اور سپہ سالاری سنبھال دی ہے۔ یہ دشمن کی فوج کا ایک حصہ تھا
جس کی تعداد 10 سے 15,000 تک تھی۔ یہ تمام تر نفری غسانی عیسائیوں کی تھی جو اس مارکے کو مذہبی جنگ سمجھ کر لڑ رہے تھے۔ اتنی زیادہ تعداد کے خلاف 3,000 مجاہدین کیا کر سکتے تھے، لیکن ان کی قیادت اتنی دانش مند اور عسکری لحاظ سے اتنی قائل تھی کہ اس کے تحت مجاہدین جنگی طریقے اور سلیقے سے لڑ رہے تھے۔ ان کا انداز لٹھ بازوں والا نہیں تھا، مگر دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مجاہدین بکھرنے لگے، یہاں تک کہ بعض اس انتشار اور دشمن کے دباؤ اور زور سے گھبرا کر مارکے سے نکل گئے، لیکن وہ بھاگ کر کہیں گئے نہیں، قریب ہی کہیں موجود رہے۔ باقی مجاہدین انتشار کا شکار ہونے سے یوں بچے کہ وہ 4-4 5-5 اکٹھے ہو کر لڑتے رہے۔ جنگی مبصرین نے لکھا ہے کہ غسانی مسلمانوں کی اس افراتفری کی کیفیت سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اتنی بے جگری سے اور ایسی مہارت سے لڑ رہے تھے کہ غسانیوں پر ان کا رعب طاری ہو گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا بکھر جانا بھی ان کی کوئی چال ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالاروں اور کمانداروں نے اس صورتحال کو یوں سنبھالا کہ اپنے آدمیوں کو مارکے سے نکالنے لگے تاکہ انہیں منظم کیا جا سکے۔ اس دوران علم ایک بار پھر گر پڑا۔ تیسرے سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اب کے مجاہدین میں بددلی نظر آنے لگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 3 سالار مقرر کیے تھے، اب مجاہدین کو سپہ سالار خود مقرر کرنا تھا۔ علم گرا ہوا تھا جو شکست کی نشانی تھی۔ ایک سرکردہ مجاہد ثابت بن ارقم نے علم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگانے کے انداز سے کہا، اپنا سپہ سالار کسی کو بنا لو، علم کو میں بلند رکھوں گا، میں ثابت بن ارقم۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ثابت اپنے آپ کو سپہ سالاری کے قابل نہیں سمجھتے تھے اور وہ مجاہدین کی رائے کیے بغیر سپہ سالار بننا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ 3 سالار اگر شہید ہو جائیں تو چوتھے سپہ سالار کا انتخاب مجاہدین خود کریں۔ ثابت کی نظر خالد بن ولید پر پڑی جو قریب ہی تھے، مگر خالد بن ولید کو مسلمان ہوئے ابھی 3 ہی مہینے ہوئے تھے، اس لیے انہیں اسلامی معاشرت میں ابھی کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ثابت بن ارقم خالد کے عسکری جوہر اور جذبے سے واقف تھے۔ انہوں نے علم خالد کی طرف بڑھایا، بے شک اس رتبے کے قابل تم ہو خالد، 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 خالد۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگی، خالد ہمارا سپہ سالار ہے۔ خالد نے لپک کر علم ثابت سے لے لیا۔ غسانی لڑ تو رہے تھے لیکن ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے۔ خالد کو پہلی بار آزادی سے قیادت کے جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ انہوں نے چند ایک مجاہدین کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور ان سے قاصدوں کا کام لینے لگے، خود بھی بھاگ دوڑ کرنے لگے، لڑتے بھی رہے۔ اس طرح انہوں نے مجاہدین کو جو لڑنے کے قابل رہ گئے تھے یکجا کر کے منظم کر لیا اور انہیں پیچھے ہٹا لیا۔ غسانی بھی پیچھے ہٹ گئے اور دونوں طرف سے تیروں کی بچھاڑ برسنے لگیں۔ فضا میں ہر طرف تیر اڑ رہے تھے۔ خالد نے صورتحال کا جائزہ لیا، اپنی نفری اور اس کی کیفیت دیکھی تو ان کے سامنے یہی ایک صورت رہ گئی تھی کہ مارکا ختم کر دیں۔ دشمن کو کمک بھی مل رہی تھی لیکن خالد پسپا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ پسپائی بجا تھی لیکن خطرہ یہ تھا کہ دشمن تعاقب میں آئے گا جس کا نتیجہ مجاہدین کی تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ خالد نے سوچ کر ایک دلیرانہ فیصلہ کیا۔ وہ مجاہدین کے آگے ہو گئے اور غسانیوں پر حلہ بول دیا۔ مجاہدین نے جب اپنے سپہ سالار اور اپنے علم کو آگے دیکھا تو ان کے حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ یہ حلہ اتنا دلیرانہ اور اتنا تیز تھا کہ کثیر تعداد غسانی عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ مجاہدین کے حلے اور ان کی ضربوں میں قہر تھا۔ مورخ لکھتے ہیں اور حدیث بھی ہے کہ اس وقت تک خالد کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھیں۔ خالد دراصل غسانیوں کو بکھیر کر مجاہدین کو پیچھے ہٹانا چاہتے تھے۔ اس میں وہ کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنے اور مجاہدین کے جذبے اور اسلام کے عشق کے بلبوتے پر یہ دلیرانہ حملہ کیا تھا۔ حملہ اور حلہ کی شدت نے تو پورا کام کیا، لیکن غسانی مجاہدین کی غیر معمولی دلیری سے مرعوب ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ ان میں انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجاہدین کے دائیں پہلو کے سالار قطبہ بن قتادہ نے غسانیوں کے قلب میں گھس کر ان کے سپہ سالار مالک کو قتل کر دیا۔ اس سے غسانیوں کے حوصلے جواب دے گئے اور وہ تعداد کی افراد کے باوجود بہت پیچھے چلے گئے اور منظم نہ رہ سکے۔ خالد نے اسی لیے یہ دلیرانہ حملہ کرایا تھا کہ مجاہدین کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ وہ انہوں نے کر لیا اور مجاہدین کو واپسی کا حکم دے دیا۔ اس طرح یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ہی ختم ہو گئی۔ جب مجاہدین خالد بن ولید کی قیادت میں مدینے میں داخل ہوئے
تو مدینے میں پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی کہ مجاہدین پسپا ہو کر آ رہے ہیں۔ مدینے کے لوگوں نے مجاہدین کو طعنے دینے شروع کر دیے کہ وہ بھاگ کر آئے ہیں۔ خالد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مارکے کی تمام تر رودات پیش کر دی۔ لوگوں کے طعنے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ خاموش ہو جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، یہ میدان جنگ کے بھگوڑے نہیں، یہ لڑ کر آئے ہیں اور آئندہ بھی لڑیں گے۔ خالد اللہ کی تلوار ہے۔ ابن حشام واقدی اور مخازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ خالد بن ولید کا خطاب بن گئے۔ سیف اللہ، اللہ کی شمشیر۔ اس کے بعد یہ شمشیر اللہ کی راہ میں ہمیشہ بے نیام رہی۔ تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ جنگ موتا 6 دن تک جاری رہی۔ مسلمانوں کے 500 اور بنو غسان کے 2000 جنگجو مارے گئے۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ جب حضرت خالد مسلمانوں کا امیر بنے تو حضرت خالد نے امیر بنتے ہی جنگ روک دی تھی، اور حضرت خالد سارا دن غور کرتے رہے کہ اپنے فوج کو کس طرح عزت سے اور صحیح سلامت نکال کے لے جاؤں۔ جب رات ہوئی تو حضرت خالد کو ایک ترکیب سوچی۔ اس نے اپنے فوج کی ہیبت چینج کی۔ جو کہ میمنہ پہ تھے ان کو میسرہ پہ لے آئے، جو مقدم پہ تھے ان کو مؤخر پہ لے آئے، اور سب کے پرچم بھی بدل دیے۔ صبح جب رومیوں نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو اور لوگ آ گئے ہیں، یہ تو ہم نے کل نہیں دیکھے تھے، اور یہ پرچم بھی نئے ہیں۔ تو دل میں گھبرا گئے کہ ہم تو پہلے 3000 سے لڑ نہیں پا رہے، اور یہ تو مدینے سے اور فوج آ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ حملے سے پہلے حضرت خالد نے اتنی زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ کچھ رومی گھوڑے سے نیچے گر گئے، اور اتنی شدت سے حملہ کیا کہ دوپہر سے پہلے ہی وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ اسلام میں صرف 2 شخص، ایک خالد اور دوسرا حضرت زبیر، یہ گھوڑے پر بھی دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑ کر لڑتے تھے۔ دنیا کا اور کوئی بہادر دونوں ہاتھوں سے لڑ نہیں سکتا تھا، صرف یہ دونوں تھے۔ قبیلہ قریش کا سردار اعلیٰ ابو سفیان، جو کسی وقت للکار کر بات کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کے گروہ کو محمد کا گروہ کہہ کر انہیں پلے ہی نہیں باندھتا تھا، اب بجھ کے رہ گیا تھا۔ خالد بن ولید کے قبول اسلام کے بعد تو ابو سفیان صرف سردار رہ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے جنگ و جدل کے ساتھ اس کا کبھی کوئی تعلق رہا ہی نہیں تھا۔ عثمان بن طلحہ اور عمر بن العاص جیسے ماہر جنگجو بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس کے پاس ابھی اکرمہ اور صفوان جیسے سالار موجود تھے، لیکن ابو سفیان صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کی یعنی قریش کی جنگی طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ تم بزدل ہو گئے ہو ابو سفیان، اس کی بیوی ہند نے ایک روز اس سے کہا، تم مدینے والوں کو مہلت اور موقع دے رہے ہو کہ وہ لشکر اکٹھے کرتے چلے جائیں اور ایک روز آ کر مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ میرے ساتھ رہ ہی کون گیا ہے ہند؟ ابو سفیان نے مایوسی کے عالم میں کہا، مجھے اس شخص کی بیوی کہلاتے شرم آتی ہے جو اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے مقتولین کے خون کا انتقام لینے سے ڈرتا ہے۔ ہند نے کہا، میں قتل کر سکتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، میں قتل ہو سکتا ہوں، میں بزدل نہیں، ڈرپوک بھی نہیں، لیکن میں اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتا۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ حدیبیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کیا معاہدہ ہوا تھا؟ اہل قریش اور مسلمان 10 سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اگر میں معاہدہ توڑ دوں اور میدان جنگ میں مسلمان ہم پر غالب آ جائیں تو تم مت لڑو۔ ہند نے کہا، قریش نہیں لڑیں گے، ہم کسی اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف لڑا سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد مسلمانوں کی تباہی ہے، ہم مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں کو در پردہ مدد دے سکتے ہیں۔ قریش کے سوا کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی جرت کرے گا؟ ابو سفیان نے کہا، موتا میں ہرکل اور غسان کے 1 لاکھ لشکر نے مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا تھا؟ کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ 1 لاکھ کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی؟ میں اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے کسی قبیلے کی مدد کے لیے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔